انسان جتنی مرضی بھی ملمہ سازی کر کے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی خود کوشش کرتا ہے نا، وہ اتنا پیچھے ہٹتا جاتا ہے۔ عزت وقار یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ۔ نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی۔ پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے، اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو جب آپ رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہو؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں، تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی، بھائی نے، کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں۔ میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی۔ جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا۔ 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے فلانے۔ یہ معیار نہیں، آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ دیکھیں نا، آپ تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے۔ کوئی معیار ہے؟ تو دولت بھی معیار نہیں۔ پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو، اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کریں۔ عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، لفظوں پہ غور فرمایا کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ MNA اور MP صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے۔ تو میں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے، تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہیں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہے میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے کا نام، اخلاق تو پورا تولنے کا نام، اور سن لیں اخلاق تو مخلص ہونے کا نام۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ 2 لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی ہیں، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنا، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے۔ وہ ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا،
تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہوں تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑا معیار ہے. اب تو اس نے دعوت پکائی, سارے لوگوں کو بلایا. تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار, اس کی ورک شاپ تھی. تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورک شاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا. تو کپڑے میلے کچالے تھے, تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ, اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے. اس نے بلایا, اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں, تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں, تو چھٹی کر. اس نے کہا نہیں, میرے پاس دعوت آئی تھی, یہ تو بس میں ورک شاپ سے آ گیا ہوں, گھر نہیں گیا. اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں, تیری حالت ہی کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں, اس کی جیب کی قدر ہے. محفل میلاد میں بھی آپ 1.5 لاکھ روپے آپ کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا. ہاں, جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے, اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں. جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا, اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا. اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگوں. سنیں جی, اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو سنیں میری بات. تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورک شاپ سے ہی آ گیا. اس نے کو نہ داخل ہونے دیا, کہ بھاگ جا, میرے جو مالک ہیں ان کے تو مالدار لوگ دوست ہیں, تو کدھر سے آ گیا. اس کو بڑا غصہ چڑھا. وہ گھر گیا, کارٹون کا سوٹ پہنا, اچکن شچکن پہنی, اچھی طرح تیاری کر کے آیا. تو اس نے گھسنے دیا. اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے. وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا, اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دیے. کبھی ویس کو ڈبوتا, کبھی کرتا ڈبوتا, کبھی بازو ڈبو. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں, دعوت تو کپڑوں کی ہے, کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا, مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا. یعنی معیار کپڑے بن گئے, معیار گاڑی بن گئی. یہ عزت ہے, یہ وقار ہے ہمارا, یہ وقار ہے. یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے, اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا, اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے, تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی. یہ معیار ہے, یہ طریقہ ہے. لو سنو معیار کیا ہے. صاحب طبقات نے لکھا, صاحب اسد الغابہ نے لکھا, حضرت عمر کا زمانہ, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو. حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی, حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی, حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا. میں نے ایک مضمون لکھا تھا, کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو. میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کی جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے. فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے, جو بادشاہی میں فقیری کرے نا, سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو, وہ فقیر ہوتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا, ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے, بڑے اسباب. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے. بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے. کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. 50 ہزار دینار, سمجھے کروڑوں روپیہ ملا. حضرت عمر کو بھی ملے, لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارے غریبوں میں بانٹ دیا. صحابہ نہ مسجد میں بیٹھ گئے, میری توجہ سے بات سننا. صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے, کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں, سفیر آتے ہیں, پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی, کرتا وہی پیوند والا, عجیب آدمی ہے. اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے, کرتا ہی بدل لے. سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے, کہنا چاہیے, یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے, بالکل کہیں گے, میں بھی کہوں گا, آپ بھی کہیں گے. جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے, تو حضرت ابو دردہ بولے, کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا لے لو, پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے, اس شیر سے. اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا, 1000 والی جیب الگ ہے, 5000 والی الگ ہے. اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا, حضرت علی. اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم,
काफिरों पे सख्त थे, आपस में तो बड़े ही रहम दिल थे, प्यार था। और जब कुरान कहता है आपस में रहम दिल थे, तो फिर हम कुरान की मानेंगे, किसी गैर की नहीं मानेंगे। तो कुरान ने कह दिया आपस में रहम दिल थे, तो फिर किसी और से हमें तफसील लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़रत अली से कहा तो मौला अली शेर खुदा कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कुर्ता उमर को नया पहनना चाहिए, मैं भी इसी हक में हूँ, पर मेरा वो सज्जन है, मैं उसकी तबीयत को जानता हूँ, मुझे पता है ये बात मैं भी नहीं कर सकता उसके साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो जनाब फिर कौन करेगा? तो हज़रत उमर कहने लगे एक बंदा है, एक शख्सियत है, वो कहेंगे तो उमर मान जाएंगे। का वो कौन? का उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मोमिनों की माँ है, हर एक के लिए काबिल एहतराम है, वो कहेंगी तो उमर मान जाएंगे। जनाब उमर किसी की परवाह नहीं करते थे। किसरा के बादशाह ने वक्त मांगा तो फरमाया जाओ दौड़ जाओ, टाइम कोई नहीं। लेकिन सैयदा आयशा के पास लोगों ने जाके कहा कि ये बात है, उमर को कहना कुर्ता नया पहने। जब जाके कहा ना, अम्मा जी ने कहा उमर से बात कर लेते हैं, बुलाओ ना जरा उमर को। हजरत उमर को पैगाम गया तो दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे अत्ताहियात में बैठ गए, आंखों में आंसू। अम्मा जी मैंने देर तो नहीं कर दी? अम्मा जी मैंने कोई हुक्म मानने में देर तो नहीं की? क्या नहीं नहीं, वक्त पे आ गए हो। अम्मा जी क्या हुक्म था? जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पूछने पर सैयदा फरमाने लगी अब तो कई मुल्कों के वजीर सफ़ीर आते और अल्लाह ने आसानी भी दे दी है, तो उमर कुर्ता बदल ही ले, सब लोगों की ख्वाहिश है। जब सैयदा ने कहा तो फरमाती है मैंने पूरी बात उमर को समझाई, पर कुर्बान जाऊं फारूक आजम रदी अल्लाह ताला सुनते रहे। जब मैं खामोश हुई तो कहा अम्मा जी मुझे भी इजाज़त है एक जुमला कहने की। कहा उमर इजाज़त है। तो जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे मेरे लिए ज़रूरी है आपकी बात मानना, आप जैसे कहेंगी मैं मान लूँगा, पर मुझे उसी तरह के कुर्ते पहनाइएगा जिस तरह के मैं रसूल पाक के दौर में पहना करता, और मैं उन्हीं तरीक़ों पे चलना चाहता हूँ जिन पे अबू बकर सिद्दीक चले। अम्मा जी मैं समझता हूँ कि मेरी इज्जत कुर्ते में नहीं, मेरी इज्जत तो मोहम्मद अरबी की गुलामी में है, आप मेहरबानी फरमाएं। कहती हैं वो जनाब उमर की बात मेरा कलेजा चीर गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं रोने लगी और मैंने कहा उमर आप जाइए, बात सहाबा की भी ठीक थी, पर जहां आप खड़े हैं ना सबसे बेहतरीन खड़े हैं, आप जाइए। मेरे भाई कपड़ों में इज्जत रह गई, गाड़ियों में इज्जत रह गई, दौलतों में इज्जत रह गई। और मेरे भाई दौलत में बड़ी इज्जत होती तो सबसे ज्यादा दौलत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर में पड़ी होती। अगर माल बड़ा शानदार होता ना, बड़ा जरूरी होता,